بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں؟ میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ وہ ماہ مبارک جس کا انتظار تھا وہ جلوہ گر ہو گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے نہ صرف رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے بلکہ بارگاہ خداوندی میں دست دعا ہوتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے، یعنی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اتنی زندگی عطا فرمائیے کہ ہم رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے بہرہ ور ہو سکیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کو رمضان المبارک کا سال بھر انتظار رہتا ہے، اور رجب کا چاند نظر آتے ہی اس انتظار میں شدت آ جاتی ہے کہ کسی طرح ماہ مبارک ہمیں میسر آ جائے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ انوار و تجلیات، رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ گناہ گاروں کے لیے اس ماہ مبارک میں سامان مغفرت ہے۔ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نار جہنم کے مستحق ہونے والوں کے لیے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس ماہ میں ایمان و عمل کی بہار آتی ہے، گناہوں کی سیاہی سے زنگ آلودہ دلوں کی صفائی اور سکل کا سامان کیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ جا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں دن کو روزہ فرض کیا گیا تاکہ نفس امارہ کو اس کی خواہشات اور مرغوبات سے دور رکھ کر زیور تقویٰ سے آراستہ کیا جائے، اور رات کو قرآن سن کر دلوں کو جلا بخشی جائے۔ یہ مہینہ خالص اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی خاص عبادت روزہ ہے، اور اس روزے سے مقصد تقویٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، سوائے روزے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے جذبے اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، بلا زر اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روزے رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ یعنی دوسرے وقت میں روزہ رکھنے سے اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا، مگر رمضان المبارک کی برکت و فضیلت کا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ بہت سے لوگ معمولی باتوں پر روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت میں عذر یا تو سفر ہے کہ سفر کی مشقت کی وجہ سے اجازت ہے، چاہے تو روزہ رکھے یا چھوڑ دے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گئے ہیں ان روزوں کی قضا بعد میں لازمی ہے۔ اس طرح وہ بیماری جس میں روزے کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص اتنا بوڑھا ہو کہ وہ روزہ رکھ کر اسے پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے گا۔ ہر روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ اس طرح اگر عورت حالت حمل میں ہو یا وہ بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اتنا ضعف ہو جائے کہ اس کی یا بچے کی جان کو خطرہ لاحق ہو، تو اس عورت کو بھی روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کے ذمہ بھی قضا لازم ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ عورت کے لیے عذر کے ایام میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، جس طرح کہ ان دنوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن یاد رہے کہ ان دنوں کی نماز کی قضا نہیں لیکن روزوں کی قضا ضروری ہے۔ بہت سی عورتوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز کی طرح روزوں کی قضا بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اہتمام سے بعد میں ان روزوں کو قضا کی نیت سے رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن کریم، ذکر الہی، دعا و استغفار کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اس سراپا نور مہینے میں جس قدر نورانی اعمال کیے جائیں گے، اسی قدر روح میں لطافت، بالیدگی اور قلب میں نورانیت پیدا ہوگی۔ خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، کیونکہ اس ماہ کو قرآن کریم سے خاص نسبت ہے۔ اسی ماہ میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس مہینے میں جھوٹ، بہتان، غیبت، حرام خوری اور دیگر تمام آلودگیوں سے پرہیز کا پورا اہتمام کیا جائے۔
حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور غلط کام کرنے سے پرہیز نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں کان کی، آنکھوں کی، پیٹ کی، شرمگاہ کی اور دیگر اعضاء کی حفاظت لازم ہے۔ غرض اس مہینے میں گناہوں کا ترک کرنا لازم ہے، اور اگر ذرا سی ہمت سے کام لیا جائے تو ان چند دنوں میں گناہوں کا چھوڑنا بہت آسان ہے۔ جہاں گناہوں سے پرہیز لازم ہے وہاں بے فائدہ اور لایعنی مشاغل سے بھی احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بے مقصد کے مشغلے انسان کو مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں قلوب کا تصفیہ بھی بہت ضروری ہے، جس دل میں کینہ، حسد، بغض، عداوت کا کھوٹ اور میل جمع ہو، اس پر اس ماہ مبارک کے انوار کی تجلی کا محائقہ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث کے مطابق رمضان مبارک کی راتوں میں سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر ایسے دو شخص جو ایک دوسرے سے کینہ و عداوت رکھتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے تقاضۂ بشریت کی بنا پر جو آپس میں رنجش ہو جاتی ہے ان سے دل صاف کر لینا چاہیے، اور اس ماہ مبارک میں کسی دوسرے مسلمان سے کینہ و عداوت نہیں رہنی چاہیے۔ ماہ مبارک کا دل و زبان اور عمل سے احترام کرنا بھی لازم ہے۔ اپنی معصیت اور نافرمانی کے مظاہرے سے اس کو آلودہ نہ کریں۔ ماہ مبارک قبولیت دعا کا خاص موسم ہے۔ مانگنے والوں کو ملتا ہے اور خوب ملتا ہے۔ مانگنے والوں کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ دینے والا اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ مگر کوئی چاہے مانگنے والا اس ماہ مبارک میں کائنات کے داتا کے دروازے پر جتنا مانگا جا سکے مانگیے، خوب رو رو کر مانگیے، مچل مچل کے مانگیے۔ اس لیے بھی اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کے لیے بھی، امت مرحومہ کے بلند پائے اکابر کے لیے بھی، اور امت کے گناہ گاروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت 8۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے کہ وہ سچی توبہ کریں۔ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گناہ سے باہر آئیں، اس گناہ پر شرمندہ بھی ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو۔ لیکن اگر توبہ کے بعد بھی گناہ دوبارہ ہو جائے تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دوبارہ سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے مردوں، عورتوں، جوانوں اور سب بوڑھوں سب کے لیے مغفرت طلب کریں اور اللہ کے حضور رو رو کر معافی مانگیں۔ تلاوت قرآن کریم، نماز، صدقہ خیرات، استغفار اور ہر نیکی کے بعد اللہ رب العزت کے حضور آنسو بہا بہا کر مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے نیک کام کریں، اللہ کے مجبور بندوں کی مدد کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن پاک کریں اور اپنے دل کو اپنے دوسرے بھائی بہنوں کے لیے صاف رکھیں اور اس ماہ مبارک کو خوشی خوشی گزاریں۔ شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔